بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ 23 اعتراضات پر گفتگو کی سیریز میں آج ہم پہنچ چکے ہیں 41ویں قسط پر۔ حلال و حرام کا موضوع زیر بحث ہے۔ حلال و حرام کے موضوع پر غامدی صاحب کے افکار پر جو تنقیدات کی جاتی ہیں اس سلسلے کی آج یہ دوسری نشست ہے۔ غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم نے آپ سے ایک نئے اعتراض کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا تھا اور وہ سارے اشکالات، ابہام، اعتراضات جو آپ کے افکار پہ پیش کیے جاتے ہیں کہ کر کے رکھ رہے ہیں۔ حلال و حرام کا ایک بہت اہم موضوع زیر بحث ہے۔ علماء کی آپ پر یہ تنقید ہے کہ حلال و حرام کی جو فہرستیں شریعت نے ہمیں دی ہیں، آپ نے غالباً ان کے اندر کوئی کمی کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ صرف 5 چیزیں حرام ہیں۔ گفتگو ہم نے شروع کر دی تھی، آپ نے بتایا تھا کہ آپ کس طریقے سے اس پورے معاملے کو دیکھتے ہیں۔ شریعت کے اندر جو زیر بحث فلسفہ حلت و حرمت کا کیا وہ مقصد ہے جس سے جڑتے ہیں، اور قرآن مجید میں جس مقام پر یہ چیز زیر بحث آئی ہے اس کا مطالعہ ہم نے شروع کر دیا تھا۔ ہم یہاں پر پہنچ چکے تھے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں ایک حرمتوں کا اصول بیان کیا گیا ہے، کس کے تحت چیزیں حرام قرار پائی جائیں گی۔ اس آیت کا پس منظر کیا تھا زیر بحث آگے میں چاہتا ہوں ذرا اس بات کو جوڑ کر آگے اپنی بات آپ جاری رکھیں کہ اس آیت میں بات کیا بیان ہو رہی ہے۔ ہم اس آیت کے خاتمے پہ پہنچ گئے تھے، پھر وقت کی کمی کے پیش نظر یہی مناسب سمجھا گیا کہ دوسری قسط میں بات کی جائے۔ میں نے جو چیزیں اس میں عرض کی تھیں وہ یہ تھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بحث یہاں سے شروع کی کہ دنیا میں عام طور پر لوگ زینت کی چیزوں کو ممنوعاتی میں سمجھتے ہیں۔ صوفیانہ مذاہب کے زیر اثر عام خیال یہی بن گیا ہے کہ ضرورت تک آدمی کو محدود رہنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ میں نے زینت کی سب چیزیں ایمان والوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں، ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں ہے، اور کون یہ جسارت کرتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کو وہ حرام ٹھہرائے۔ یعنی بات یہاں سے شروع ہوئی۔ میں نے اس میں یہ عرض کیا کہ اب ہمیں رک کر یہ دیکھ لینا چاہیے کہ پورے دین میں یہ چیز کہاں زیر بحث آتی ہے۔ اس میں یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی گئی کہ دین کا مقصد تزکیہ ہے، پاکیزگی۔ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جن میں پاکیزگی مطلوب ہے؟ تو میں نے یہ بتایا کہ یہ 4 نوعیت کی چیزیں ہیں، یعنی اللہ اور بندے کے تعلق میں پاکیزگی، اس سے ہمارے مراسم عبودیت یا عبادات وجود میں آتی ہیں۔ اس کے بعد تطہیر بدن، یعنی بدن کو پاکیزہ رکھنا، چنانچہ بغل کے بال صاف کرنا، زیر ناف کے بال موڑنا، مونچھیں پس رکھنا، استنجا کرنا، غسل جنابت کرنا، پروردگار کے لیے حاضری سے پہلے وضو کرنا، یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ اسی ذیل کی ہیں۔ پھر کیا ہے؟ پھر ہے تطہیر خور و نوش، کھانے پینے کی چیزوں میں پاکیزگی۔ اس میں میں نے یہ گزارش کی کہ قرآن مجید نے جب اس آیت میں جو آیت زیر بحث ہے یہ بتا دیا کہ ہم نے زینت کی کوئی چیز حرام نہیں کی، تو اس کے ساتھ ہی یہ واضح کر دیا کہ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، یعنی کھانے پینے کے طیبات بھی سب جائز ہیں۔ اس سے آپ معلوم ہوا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں خبائث ممنوع ہے۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ خبائث کیا ہیں، اس کو انسانی فطرت پر چھوڑ دیا۔ ہاں، جہاں ابہام پیدا ہو سکتا تھا، غلط فہمی ہو سکتی تھی، کوئی شخص طیبات کو حلال سمجھ کر کھا سکتا تھا، اس کی قرآن مجید نے وضاحت کر دی۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ نحل میں، سورہ بقرہ میں، سورہ انعام میں مشتبہات سے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں اللہ کا ورڈکٹ یا اللہ کا فتویٰ یہ ہے۔ تو حرام حلال کے باب میں ایک چیز طیبات و خبائث کا یہ خور و نوش میں فرق ہوا۔ اب ذرا ایک نظر ڈال کے دیکھ لیجئے کہ جو عبادات کی نوعیت کی چیزیں ہیں وہاں حلت و حرمت زیر بحث ہی نہیں آ سکتی۔ جی، وہ تو عبادت مقرر اس لیے کہ وہاں تو کوئی چیز واجب ہوگی، کوئی چیز فرض ہوگی، کوئی چیز مستحب ہوگی، ایسا ہی ہوگا۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، یہی صورتحال جو ہے یہ تطہیر بدن کے احکام میں، وہاں بھی چیزیں یا مستحبات میں سے ہوں گی یا فرائض و واجبات ہوں گی۔ وہاں حلت حرمت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ بالکل حلال حرام کا سوال دین کے 2 ابواب ہیں جن میں پیدا ہوتا ہے، ایک خور و نوش کا باب اور دوسرے اخلاق کا باب، کھانے پینے میں اور اخلاق میں۔ یہی قرآن مجید نے یہاں واضح کیا، یعنی پہلے کھانے پینے کے بارے میں یہ بیان کر دیا، اس کے بعد اب آخر میں آ کے، یعنی جب بات کی پوری طرح وضاحت کر دی تو آخر میں پھر اس سوال کا جواب دیا کہ پروردگار نے کیا باقی سب چیزیں حلال کر دی ہیں؟ یعنی جب بات یہاں سے شروع ہو گئی کہ زینت کی سب چیزیں حلال ہیں، جب بات واضح کر دی گئی کہ اس دنیا میں کون یہ جسارت کرے گا کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی زینتوں کو جو اس نے پیدا ہی اہل ایمان کے لیے کی ہیں حرام ٹھہرائے،
یہ بھی واضح کر دیا کہ طیبات رزق سب حلال ہیں. ٹھیک. اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں خبائث ممنوع ہے. تو کھانے پینے یا خور و نوش کے باب کی حرمت بھی واضح ہو گئی. اب سوال پیدا ہوا کہ بس کیا یہی معاملہ ہے؟ اس کا جواب دیا قرآن مجید نے. اچھا. تو اب کون سا باب باقی ہے؟ تطہیر اخلاق کا باب باقی ہے. تو تطہیر اخلاق کے باب کو سامنے رکھ کے یہ فرمایا کہ کل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. اے پیغمبر آپ انہیں کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو صرف یہ چیزیں حرام کی. اچھا. چنانچہ میں نے جب یہ چیز بیان کی ہے، اگر آپ سن کے دیکھیں تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ خور و نوش کی چیزوں کے علاوہ، اس لیے کہ ان کا ذکر اوپر آ چکا ہے. اور عبادات اور جو جسم کی طہارت ہے وہ زیر بحث نہیں ہوتی کبھی. یعنی وہاں پر حرمت حلت کا سوال ہی نہیں. ٹھیک. اس کو پھر ذہن نشین کر لیجئے کہ 4 ابواب ہیں. یعنی پورے دین کا اگر آپ استقصاء کریں، اس کے تمام احکام کو استقراء کی نظر سے دیکھیں تو 4 نوعیت کے احکام ہمیں دیے گئے ہیں. پورے دین کا کانٹینٹ، پورے دین کے مشمولات انہی 4 عنوانات کے تحت آتے ہیں. یعنی یا وہ عبادات کی نوعیت کی چیزیں ہوں گی، یا وہ تطہیر بدن کے احکام ہوں گے، یا تطہیر خور و نوش کے ہوں گے، یا تطہیر اخلاق کے ہوں گے. تو اس میں حلال حرام کا مسئلہ پہلی 2 چیزوں میں ہو ہی نہیں سکتا، دوسری میں ہوگا. تو اب یہاں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ پہلے خور و نوش کے بارے میں یہ بتا دیا کہ صرف طیبات حلال ہیں، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اخلاق کے معاملے میں کیا چیزیں ہیں جن کو پروردگار نے حرام قرار دیا ہے. اور اس میں قرآن مجید کی بلاغت ملاحظہ کیجئے کہ کس اسلوب میں بیان کیا ہے. کل اے پیغمبر کہہ دو میرے پروردگار نے انما حرم ربی، انما صرف یہ چیزیں حرام کی. تو یہ میں نے کوئی اپنی طرف سے نہیں کہا. قرآن مجید اسی حصر کے ساتھ، اسی زور کے ساتھ یہ بیان کر رہا ہے کہ حرام صرف یہ چیزیں. یہ انما کا کیا مطلب ہے؟ ہم سے اردو صرف یہ، اس کے سوا کچھ نہیں. پروردگار نے یہی حرام کیا ہے. چنانچہ یہ دیکھیے کہ دوسرے مقامات پر بھی جہاں انما کے حصر کے ساتھ حرمتیں بیان کی ہیں وہاں بھی یہی صورتحال ہے. یعنی یہ بتایا ہے کہ یہ طیبات جو تمہیں کھانے کے لیے حلال کیے گئے ہیں، ان میں جو اشتباہ پیدا ہو سکتا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ چیزیں حرام کی. تو وہاں پر بھی حصر کا ایک پہلو ہے جس کے تحت انما آیا ہے. میں نے اس کی وضاحت کی ہے اپنی کتاب میزان میں، اور یہ بتایا ہے کہ یہ انما کس چیز کو بیان کرتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہے، جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ میں نے تو صرف یہ کام کیا ہے، میرے ہاں تو صرف یہ چیزیں ہیں جن کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، میں تو صرف ان چیزوں پر زور دیتا ہوں، میں تو صرف یہ چیزیں بیان کرتا ہوں. تو صرف کا لفظ اردو زبان میں جس چیز کو بیان کرتا ہے اسی کو قرآن مجید کی زبان میں یا عربی زبان میں انما کا حصر بیان کرتا ہے. اسی لیے اس کو حرف حصر کہا جاتا ہے. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. کہہ دو میرے پروردگار نے، اب وہ گنا دی ہیں چیزیں، تو صرف فواحش کو حرام کیا ہے. پہلی چیز ہوگی، خاک وہ کھلے ہوں یا چھپے. پھر والاسم، اور حق تلفی کو حرام کیا ہے. والبغی بغیر الحق، اور ناحق زیادتی کو حرام کیا ہے. یہ 3 چیزیں ہو گئیں. وان تشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ، اور اس کو حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اس کو کہ تم اللہ پر افطرا کر کے کوئی ایسی بات کہو جسے تم نہیں جانتے. یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں اس زور کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حرام کی ہیں، کہ صرف یہی حرام کی. اسی بات کو میں نے مختلف موقعوں پر بیان کیا ہے. اسی کی وضاحت اپنی اس تفسیر میں کی ہے جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے. اسی کی وضاحت میں حلال و حرام کے موضوع پر مقامات میں ایک مضمون لکھا ہے. تو اب جس کسی کو معترض ہونا ہو پہلے پوری بات اس کو معلوم کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے بات کیا کہی گئی، کہاں کہی گئی، کس پہلو سے بیان کی گئی. بعض اوقات مختصر جواب دیتے ہوئے اس کی تفصیل ممکن نہیں ہوتی. تو اب میں نے پوری تفصیل سے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں، تو یہ کس سیاق میں فرمایا ہے. یعنی تمام زینتیں بالکل حلال ہیں، کوئی زینت کی چیز اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی. پھر یہ بتا دیا کہ طیبات رزق بھی حلال ہیں، خبائث ہیں جن کی ممانعت کی گئی ہے خور و نوش کے معاملے میں. اور اب اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ نے حرام کیا کیا ہے تو یہ 5 چیزیں حرام کی ہیں. اور یہ 5 چیزیں ہیں جن میں سے ایک ایک کو اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے یہ 5 چیزیں
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وہ چیزیں بیان کر دی گئی ہیں کہ اب یہ جہاں جہاں پائی جائیں گی اسے حرمت لاحق ہوتی چاہیے. یعنی 5 عنوانات ہیں. یہ 5 گویا یوں سمجھ لیجیے کیٹیگریز بن جاتی ہیں. ایک لحاظ سے یہ 5 انواع ہیں جن کو قرآن مجید نے یہاں نہایت بلیغ اسلوب میں بیان کر دیا ہے. لیکن اس طرح بیان کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ یہ ہے کہ حلال حرام کا موضوع ہے جو مذہبیات میں سب سے اہم موضوع ہوتا ہے. لوگ عام طور پر مذہب پر گفتگو جب کرتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہی پیش آتا ہے. ایک عام آدمی کے لحاظ سے دیکھیے یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، یہ ممنوع ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. اس میں وہ مذہبی علماء کے پاس جاتے ہیں. قرآن مجید وہ آخری حجت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس نے اس مقام کے اوپر نہایت بلاغت کے ساتھ پورا تصور واضح کر دیا. یعنی جو صوفیانہ مذاہب نے زینت کے بارے میں غلط فہمی پیدا کی تھی اس کو رفع کر دیا. خور و نوش کی حرمتوں کے بارے میں بنیادی اصول بتا دیا ہے کہ طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث حرام ہیں، اور تطہیر اخلاق کو موضوع بنا کر وہ بنیادی عنوانات قائم کر دیے ہیں جن کو آپ ایک بار ذہن نشین کر دیں، اپنے سامنے لکھ کر رکھ لیں، اس کے بعد آپ کو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی. حلال و حرام کا باب اعجاز کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا. یعنی آیت سامنے رکھیے اور جہاں مسئلہ درپیش آئے اس کے بعد آسانی سے فیصلہ کر لیجئے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. ٹھیک. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کمال ایجاز اور کمال اعجاز کے ساتھ حرمت حلت کے باب کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا ہے. ٹھیک. اب اگر کوئی سوال اس باب میں ہے تو کر لیجئے، ورنہ میں ایک ایک کی وضاحت کر کے بتاتا ہوں کہ کیا کہا گیا ہے. ٹھیک. آپ سب ایک پہلو ذرا واضح کیجئے گا، سننے والوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا، جب آپ نے بتایا کہ یہ 4 نوعیتیں ہیں جن کے ذریعے دین مجھ سے متعلق ہوتا ہے، وہ تطہیر بدن، تطہیر اخلاق، تطہیر خورونوش اور عبادات. اس میں سے خورونوش، بدن کی طہارت اور عبادات زیر بحث نہیں ہے، جس میں حلت و حرمت کی کوئی بات زیر بحث ہے. لیکن ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ عبادات کے معاملے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ مثلا ان اوقات میں نماز پڑھنا حرام ہے، تو وہاں پر بھی تو حلت حرمت کہیں پر زیر بحث آ رہی ہوتی ہے، اس کی کیا نوعیت؟ یہ عام طور پر لوگ اس طرح کی بات کر لیتے ہیں. اس میں صحیح یہ بتانا چاہیے کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ تشریعات ہیں جو اس نے کسی حکم کو دیتے وقت کی ہیں. ٹھیک. یعنی جب آپ کو نماز پڑھنی ہے، جب آپ کو روزہ رکھنا ہے تو اس کے کچھ آداب بیان کیے جائیں گے، اس میں بتایا جائے گا کن چیزوں کا آپ نے لحاظ کرنا ہے. تو یہاں حرمت حلت زیر بحث نہیں ہوتی، بلکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ روزہ تب روزہ ہوگا جب اس کے یہ آداب ملحوظ رکھے جائیں گے. یہ نماز تب نماز ہوگی جب اس میں یہ ارکان ادا کیے جائیں گے. تو اس کو عام زبان میں ہم اس طرح کہہ لیتے ہیں. قرآن مجید نے یہ بات کہیں بھی عبادات کے ذیل میں اس اسلوب میں بیان ہی نہیں کی. اچھا. یعنی روزے کے اندر اگر آپ خواتین کے پاس سے ملاقات کرتے ہیں تو ہم عام طور پہ کہتے ہیں حرام ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی وہ حرمت نہیں ہے جو آپ کو لاحق ہوتی ہے عام حالات میں. روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی جب ایک حکم دے دیا جاتا ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے مقرر کر دیا کہ جب آپ سڑک پر نکلیں گے تو آپ دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ چلیں گے. اب ظاہرہ جب اس کی خلاف ورزی کریں گے تو اب ممنوع کا لفظ بولا جائے گا. ٹھیک. تو یہ حرمتیں حلتیں وہ نہیں ہیں. اس کا تعلق اس چیز سے ہوتا ہے کہ پہلے ایک حکم دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی خلاف ورزی کو اس طرح کی تعبیرات سے ادا کیا جاتا ہے. اور وہ بھی ہمارے ہاں عام طور پر علماء ادا کرتے ہیں یا عام لوگ ادا کرتے ہیں. اللہ کی کتاب میں، اللہ کی شریعت میں، اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات میں اس طرح کا اسلوب اختیار ہی نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ وہ اپنی ذات میں ایجابی احکام ہے. ٹھیک. تو نماز روزے کا معاملہ وہ ایجابی احکام کا معاملہ ہے. اس میں یہ بتایا جائے گا کہ نماز پڑھتے وقت یہ چیزیں لازم ہیں، یہ آپ نے اذکار ادا کرنے ہیں، یہ آپ نے اعمال انجام دینے ہیں. اگر ان اعمال کو انجام نہیں دیں گے تو اس کے نتیجے میں نماز نہیں ہوگی، یا نماز میں یہ خامی رہ جائے گی، یا نماز میں یہ نقص واقع ہو جائے گا، یا اگر روزے میں فلاں کام کر لیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کو ایک عامیانہ زبان میں لوگ اس طرح ادا کر دیتے ہیں کہ روزے میں یہ کام کرنا حرام ہے. حالانکہ وہ روزہ ہی نہیں رہتا تو حرام ہو گیا، کیا معاملہ؟ ٹھیک. حرمتیں وہی ہوتی ہیں جو اللہ نے حرام قرار دی. ٹھیک. ہم سب آگے بڑھتے ہیں. آپ کا استدلال، آپ کا جو نقطہ نظر ہے اس کو ہم جان رہے ہیں کہ یہاں پر اس آیت زیر بحث جس کو آپ نے بہت سارے مقامات پہ بیان کیا ہے، بیسیکلی 5 نوعیتیں، 5 کیٹیگریز بیان ہو رہی ہیں. یہ نوعیتیں ہیں کیا؟ ان کی تفصیلات کیا ہیں؟ ان کے اطلاقات میں آپ نے جو کچھ لکھا ہے کن کو شامل کرتے ہیں؟ اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اعتراضات کا سلسلہ ان پہ رکھیں گے. سب سے پہلے آپ کا مثبت نقطہ نظر آیات میں زیر بحث کیا ہے؟ میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ سادہ ترجمہ کیجئے، کل انما حرم ربی،
اے پیغمبر کہہ دو میرے رب نے تو صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں، یہی بات میں نے بیان کی۔ تو سوال یہ ہے کیا اعتراض قرآن پر کیا جا رہا ہے، اس کے اسلوب پر کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ اس میں کوئی کج پیچ پیدا کر رہے ہیں تو اللہ کی کتاب میں کر رہے ہیں، تو اللہ کی کتاب کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کسی بات کو کیسے بیان کرتی ہے، کیوں یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ اس لیے اختیار کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے دین اپنی اساسات میں بالکل واضح ہو جائے۔ یعنی دین کیا ہے، اس میں سب سے بڑا باب جو عام آدمی کے لیے مسئلے کا باعث بنتا ہے وہ حرمت حلت کا باب ہوتا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے فیصلہ کن جگہ تک پہنچا دیا ہے اور آپ کے ہاتھ میں گویا ایک معیار دے دیا ہے۔ اب جو چیز آپ کے سامنے آئے، وہ فقہ سے آئے، وہ حدیث سے آئے، وہ کہیں سے آئے، آپ اسی معیار پر پرکھ کر دیکھ لیں گے کہ کیا وہ حرام ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ خور و نوش سے متعلق ہے تو طیبات و خبائث کا معیار بتا دیا، اور اگر وہ تطہیر اخلاق سے متعلق ہے تو یہ معیار بتا دیا۔ تو جب مثبت احکام بیان کیے جائیں گے وہاں حرمت حلت کی بحث ہی نہیں ہوتی، وہاں بحث کیا ہوگی، کیا یہ چیز واجب ہے، کیا یہ چیز فرض ہے، کیا یہ چیز مستحب ہے۔ اس کو الٹ کر کبھی حرمت حلتیں نہیں پیدا کی جاتی۔ اس میں دین کا علم کیا ہے، قرآن اسے کیسے بیان کرتا ہے، اسی اسلوب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان میں سے ایک ایک چیز جو ہے وہ کس طریقے سے قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ پہلی بات کیا کہی، کہہ دو میرے پروردگار نے تو صرف فواحش کو حرام کیا ہے۔ اس پر میں نے نیچے نوٹ لکھا ہے، ظاہر ہی میری تفسیر ہے، میں اس میں جب کسی چیز کو بیان کرتا ہوں تو ہر شخص کو اعتراض سے پہلے اسے دیکھ لینا چاہیے۔ میں نے لکھا ہے یعنی بدکاری علانیہ کی جائے یا چھپ کر ہر حال میں حرام ہے۔ ٹھیک، کہہ دو میرے پروردگار نے تو صرف فواحش کو حرام کیا ہے، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے۔ یہ جو تعبیر ہے یہ کیوں اختیار کی گئی ہے؟ فواحش میں یا بدکاری میں دو صورتیں قرآن مجید جگہ جگہ بیان کرتا ہے۔ ایک یہ کہ مسافت اختیار کر لی جائے۔ مسافت کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ بگری، یعنی علانیہ کچھ عورتیں کچھ مرد لوگوں کو دعوت دیں کہ آئیے ہم برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی جنس سے متعلق جو برائیاں دنیا میں معروف ہیں اگر ان کو اس طرح سے کھلے عام کیا جائے تو یہ کیا ہوا، ما ظہر منہا۔ ٹھیک، اور دوسری صورت کیا ہے، اسے قرآن مجید ایک بڑی خوبصورت تعبیر میں ادا کرتا ہے، جگہ جگہ بیان کرتا ہے اس کو، متخذی اخدان، متخذات اخدان، یاری آشنائی۔ ٹھیک، یعنی یہاں پر چھپایا جاتا ہے، یہاں پر ایک مرد و عورت کے درمیان یا ایک مرد اور مرد کے درمیان کوئی ناجائز تعلق ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ اتخاذ اخدان، یاری آشنائی کرنا، یہ ہے جس کو یہاں پر بیان کیا ہے چھپے۔ تو میں نے وضاحت کی ہے یعنی بدکاری علانیہ کی جائے یا چھپ کر ہر حال میں حرام ہے۔ ٹھیک، اس کے لیے جمع کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا ہے، یعنی یہ فاحشہ نہیں کہا جو واحد ہے، فواحش کہا ہے۔ اس کے لیے جمع کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا ہے کہ یہ زنا، لواطت، وطئ بہائم اور اس نوعیت کے تمام جرائم کو شامل ہو جائے، یعنی جنس سے متعلق جتنی چیزیں کبھی سمجھی جاتی ہیں ان کو عربی زبان میں فاحشہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ایک جامع تعبیر ہے جو عربی زبان میں پہلے سے معلوم ہے، معروف ہے۔ جانوروں کے ساتھ کوئی جنسی عمل کیا جائے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر اپنی بیویوں کے ساتھ کوئی جنسی عمل کیا جائے، ایام میں بیویوں سے تعلق قائم کیا جائے، اسی طریقے سے اگر کوئی مرد مردوں سے تعلق قائم کریں، عورتیں عورتوں سے تعلق قائم کریں، اس نوعیت کی جتنی چیزیں بھی ہیں سب کے لیے فاحشہ کا لفظ ہے۔ یہاں تک کہ اگر محرمات سے نکاح کیا جائے تو وہاں بھی فاحشہ ہی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، درحالے کہ وہاں نکاح کیا جائے گا۔ چنانچہ آپ محرمات کی فہرست نکالیں تو وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، جن عورتوں سے تمہارے باپ نے شادی کی ہے ان کے ساتھ نکاح کا تصور بھی نہ کرو، انہ کان فاحشۃ و مقتا و ساء سبیلا۔ تو فواحش کے یہ اطلاقات ہیں سارے کے سارے، یعنی بدکاری علانیہ کی جائے یا چھپ کر ہر حال میں حرام ہے۔ اس کے لیے جمع کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا ہے کہ یہ زنا، لواطت، وطئ بہائم اور اس نوعیت کے تمام جرائم کو شامل ہو جائے، جنسی اعضاء دوسروں کے سامنے کھولے جائیں، جنسی معاملات کا افشا کیا جائے یا بدکاری کا ارتکاب ہو، لفظ فواحش ان سب کا احاطہ کرتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ پہلی چیز ہو گئی، یعنی جنس سے متعلق جو گناہ کے کام ہیں، جو قبیح کام ہیں، جو انحراف کی چیزیں ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جنس سے متعلق اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہوگا۔ اب ظاہر ہے
کہ جب یہ بات واضح کر دی گئی تو اس کے تحت 10 چیزیں ہوں گی جن کو ہم موضوع بنائیں گے. چنانچہ ان کو میں نے خود بھی یہاں بیان کر دیا ہے. اس کے بعد دوسری چیز دیکھیے، والاسم، حق تلفی سے. اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. جی. عربی زبان جن لوگوں نے دقت نظر کے ساتھ پڑھی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ اس میں بعض اوقات الفاظ ایک جامع پہلو سے استعمال ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ان کی تجرید ہوتی ہے. تجرید کا کیا مطلب؟ تجرید کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا. اب لفظ اسم کو آپ دیکھیے، لفظ منکر کو دیکھیے، یہ دونوں الفاظ بڑے اہم ہیں. منکر کو اگر آپ سادہ طریقے سے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے وہ سب برائی کی باتیں جنہیں ساری انسانیت برائی کی باتیں سمجھتی ہے. ٹھیک. یعنی بھلائی کے مقابلے میں جیسے ہم برائی بولتے ہیں بالکل اسی طرح منکر بولا جاتا ہے. ٹھیک. اسی طریقے سے اسم اصلاً کس لیے بولا جاتا ہے؟ حق تلفی کے لیے. یعنی جب میں کسی کا حق تلف کرتا ہوں، ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، جو مجھ پر واجب ہوتا تھا میں نے اس کو تلف کر دیا، تو اس کے لیے لفظ اسم ہے. کیونکہ زیادہ تر گناہ، زیادہ تر خطائیں، زیادہ تر غلطیاں حق تلفی کی نوعیت کی ہوتی ہیں، تو اگر یہ لفظ تنہا استعمال ہو کسی موقع کے اوپر تو اس کا ترجمہ گناہ کر دیا جاتا ہے. اچھا، نتیجے کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ گناہ تو یہ سب چیزیں ہیں، تو یہ ایک ہی لفظ پھر کافی ہوتا ہے بیان کرنے کے لیے. اب اس کے بعد دیکھیے اگلا معاملہ. عربی زبان میں جب اس طرح کے الفاظ کسی کے ساتھ عطف ہو کے آتے ہیں تو تجرید ہوتی ہے. مثلا ہمیں عام طور پر قرآن مجید کی آیت سنائی جاتی ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. بر و تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اسم و عدوان کے کاموں میں تعاون نہ کرو. تو وہاں اسم کے ساتھ کیا لفظ آ گیا؟ عدوان. تو اب ظاہر ہے کہ اسم کا لفظ اگر گناہ کے معنی میں کہیں عام استعمال ہوگا تو وہاں تو ظاہر ہے کہ عدوان بھی اس میں شامل ہے، وہاں فواحش بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. لیکن جس وقت وہ اس طرح آئے گا تو اب حق تلفی اور زیادتی، اب دو نوعیتیں ہو گئیں. یعنی ہم جب دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو یا کسی کا حق تلف کر رہے ہوں گے اور یا کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہوں گے، زیادتی کر رہے ہوں گے. تو دونوں پہلو ہو گئے. جب اسم اور عدوان دو لفظ اکٹھے آئے تو اسم حق تلفی کے لیے، عدوان زیادتی کے لیے ہو جائے گا. یہاں پر بھی بالکل یہی طریقہ ہے. یہ بر اور تقوی کا بھی بتائیے گا. وہاں بھی بر میں بھی دیکھیے نا، بر اصل میں کیا ایفائے حقوق کا نام ہے. ویسے تو ہر کام تقوی کا کام ہے، لیکن وہ جب دونوں اکٹھے آ جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے حق ادا کرنا، یعنی حقوق کو ادا کرنا، ایفائے حق کرنا. یہ عربی زبان کے بعض غوامض ہیں جن کے اوپر جب لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی تو وہ اعتراض کر دیتے ہیں. یعنی لفظ تنہا استعمال ہوا ہے عموم میں آ جائے گا، لفظ دوسرے الفاظ کے ساتھ استعمال ہوا ہے اس میں تجرید ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ بعض اوقات اپنے اصل مفہوم میں واپس چلا جائے گا. یہ مختلف استعمالات ہیں جو قرآن مجید کے مطالعے سے بالکل واضح ہو جاتے ہیں. منکر کے لفظ کا معاملہ بھی یہی ہے. تنہا آ گیا تو ہر برائی کے لیے استعمال ہو گیا. ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ منکرات کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ظاہر ہے کہ منکرات کا لفظ جب آپ نے بولا تو ساری برائیوں کے لیے بول دیا، لیکن آپ نے مثال کے طور پر کہا فواحش و منکرات. تو آپ دیکھیے فواحش جنسی نوعیت کی برائیوں کا بیان ہو گیا. اب منکرات کے لفظ وہ شامل نہیں ہوں گی اس موقع کے اوپر. اچھا، اسی طریقے سے آپ اس آیت میں دیکھیے جو عام طور پر ہمارے جمعے کے خطبوں میں پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. اللہ تمہیں عدل کی ہدایت کرتا ہے، اللہ تمہیں احسان کا حکم دیتا ہے، اللہ تم سے ایتاء ذی القربی کا تقاضا کرتا ہے. مثبت باتیں. اب منفی باتیں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی. تو یہاں منکر کا لفظ آ گیا اور اس سے پہلے کیا ہے؟ فحشاء. اس کے بعد کیا ہے؟ بغ. تو اس کا مطلب ہے کہ اب فحشاء اور بغ اس میں شامل نہیں ہے، تو یہ حق تلفی کے لیے اب یہ بالکل اسم کے معنی میں آ گیا. یعنی اب حق تلفی کی نوعیت کے گناہ منکر سے یہاں مراد ہوں گے. تو لفظ کا تنہا استعمال، لفظ کا ایک مجموعے میں استعمال، اس سے معنی میں یہ پہلو پیدا ہو جاتے ہیں اگر عربی زبان کے اسالیب کا لحاظ رکھا جائے. اگر ہم سب یہ ہم نہ کریں تو پھر تو یہ سوال پیدا ہوگا نا کہ اگر اس کا ترجمہ، اسم کا ترجمہ گناہ ہے جو بالعموم عام تفاسیر میں کیا جاتا ہے، تو پھر یہ تو سارے ہی گناہ ہے، تو پھر اسم کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ وہی گزارش کر رہا ہوں کہ پھر اس سے پہلے فواحش کیا ہے، پھر اس کے بعد بغی کیا ہے، اس کے بعد پھر شرک کیا ہے. کیا وہ گناہ نہیں ہے؟ سب گناہ ہے. تو یہی بات سمجھانے کی میں نے کوشش کی کہ یہاں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ حق تلفی. اس لیے کہ یہ مختلف دوسری نوعیت کے گناہوں اور برائیوں پر عطف ہو کے آ رہا ہے یا وہ اس پر عطف ہو رہی ہیں. تو عطف و معطوف کا تعلق جب پیدا ہوتا ہے اور ایک صنف میں ہو جاتا ہے تو تجرید ہونا شروع ہو جاتی ہے.
کہہ دو میرے پروردگار نے تو صرف فواحش کو حرام کیا ہے، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے۔ تو میں نے فواحش کی وضاحت کر دی، یعنی اب فواحش نام کی چیز جہاں پائی جائے گی وہاں حرمت بھی پہنچ جائے گی۔ ٹھیک۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی چیز کو فاحشہ قرار دیں گے تو آپ کہیں گے کہ اسی آیت کے تحت اب اس کی حرمت قائم ہو گئی۔ تو میں نے اس کی بڑی بڑی چیزوں کی طرف نیچے اشارہ کر دیا ہے کہ جنسی اعضاء دوسروں کے سامنے کھولے جائیں، جنسی معاملات کا افشا کیا جائے یا بدکاری کا ارتکاب ہو، لفظ فواحش ان سب کا احاطہ کرتا ہے۔ جنس سے متعلق جو چیزیں بھی کبھی سمجھی جاتی ہیں وہ سب فواحش میں شامل ہیں۔ آگے بڑھیے۔ اور حق تلفی، اب حق تلفی کے بارے میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ حق تلفی کی 10 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ آپ ماں باپ کا حق تلف کرتے ہیں، آپ معاشرے کا حق تلف کرتے ہیں، آپ ریاست کا حق تلف کرتے ہیں۔ حق تلفی جہاں بھی آپ کریں گے، حق کا استقرار ہو گیا، یہ معلوم ہو گیا کہ شریعت کے تحت، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے تحت اللہ کا یہ حق ہے، بندوں کا یہ حق ہے، بندوں میں سے کسی خاص صنف کا یہ حق ہے، معاشرے کا یہ حق ہے۔ جب حق کا ایک بار استقرار ہو گیا تو اس کے بعد اس کو تلف کرنا یہ اسم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ گناہ ہے، اس کے تحت بھی 10 چیزیں آئیں گی۔ لیکن آپ کو وہ معیار معلوم ہو گیا کہ حق تلفی کو دیکھنا ہے کہ کیا وہاں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ اس کے بعد اور ناحق زیادتی کو حرام کیا ہے۔ اس کے تحت میں نے لکھا ہے زیادتی کے ساتھ ناحق کا اضافہ اس کے گھنونے پن کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی زیادتی برحق بھی ہوتی ہے، ہر زیادتی بجائے خود ناحق ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام کے قتل کے جرم کے ساتھ بھی یہ لفظ اسی طرح استعمال ہوا ہے۔ یعنی یہ ناحق کا جو لفظ آ جاتا ہے قرآن مجید میں، قتل کے ساتھ بھی آتا ہے اور جگہوں پر بھی آتا ہے، وہ اصل میں اس کے گھنونوں پن کو، اس کی شناعت کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ کوئی قتل ایسا بھی ہے کہ جو بالکل جائز ہے یا جس میں حق کے مطابق بھی ہے۔ حق کے مطابق اگر ہوگا تو پھر اس کا حکم خدا دے گا، اس کا حق خدا کے پیغمبر دیں گے، اس کو جائز ٹھہرائیں گے، جس طرح کہ قرآن مجید نے وضاحت کر دی ہے۔ تو ناحق زیادتی کو حرام قرار دیا ہے۔ اب ناحق زیادتی کیا ہوگی؟ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس جان ہے، مال ہے، آبرو ہے، تین ہی چیزیں۔ تو جان کے خلاف کوئی زیادتی ناحق کی گئی، مال کے خلاف کوئی زیادتی ناحق کی گئی، یا آبرو کے خلاف کوئی زیادتی ناحق کی گئی، چھوٹی کی گئی، بڑی کی گئی۔ اب 10 کی فہرست بناتے چلے جائیے۔ ناحق زیادتی کی ہر قسم اسی کے تحت۔ اچھا، جو جدید قسمیں آئیں گی وہ بھی ان کے تحت، وہ نئی ہوں وہ پرانی ہوں، یعنی جو چیز بھی سامنے آئے گی، لیکن انسان کو اللہ نے پروردگار عالم نے کس مقام پر کھڑا کر دیا۔ اور دیکھیے اس میں ہوا کیا، یہ بھی بتا دیا کہ یہ حرام حلال کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں اوپر سے ٹھوس دیتا ہوں۔ یہ مسلمات ہیں اخلاق کے، یہ سب مسلمات ہیں جو بیان ہو رہے ہیں۔ یعنی فواحش کیا ہیں؟ انسانی ضمیر جانتا ہے کہ جنسی انحرافات کی کیا صورتیں ہوتی ہیں۔ کسی چیز میں ابہام ہوا اس کو پروردگار واضح کرتا ہے، پیغمبر واضح کرتے ہیں، لیکن انسان عام طور پر اخلاق کے ان مقدمات سے واقف ہوتا ہے۔ تو تطہیر اخلاق کے لیے وہ بنیادیں واضح کر دی گئیں کہ فواحش کے قریب مت جاؤ، کسی کے ساتھ کبھی حق تلفی کا معاملہ نہ کرو، کسی کے خلاف کوئی زیادتی نہ کرو۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ زیادتی یا جان کے خلاف ہوگی، یا مال کے خلاف ہوگی، یا آبرو کے خلاف ہوگی۔ اب دیکھتے چلے جائیے کہ دنیا میں مال کے خلاف، آبرو کے خلاف، جان کے خلاف زیادتی کی کیا کیا صورتیں ہیں، وہ سب کی سب اسی کے تحت آ جائیں گی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد شرک۔ اور شرک کے باب میں یہ واضح کر دیا کہ اس میں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب آپ کسی ہستی سے متعلق یہ خیال کرتے ہیں یا یہ تصور قائم کرتے ہیں یا یہ بات کہنے کی جسارت کرتے ہیں کہ اس کی یہ حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کے لیے اللہ کی سند چاہیے۔ اگر اللہ کی سند موجود نہیں ہے تو آپ کی منطق سے کسی کوئی حق نہیں حاصل ہو جائے گا۔ تو اس پر میں نے لکھا ہے، یہ اس لیے فرمایا ہے کہ شرک کے حق میں کوئی عقلی یا نقلی یا فطری دلیل نہ کبھی پیش کی جا سکی ہے اور نہ پیش کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے الفاظ قرآن مجید کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو حرام قرار دیا ہے، ان تشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ، اس لیے کہ تم اس کے لیے کوئی سند اپنے ہاں نہیں پاتے، اور اس کو کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اور آخری چیز کیا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم بغیر علم کے اللہ کی نسبت سے کوئی بات کہو۔ اس پر جو نوٹ ہے وہ بھی سن لیجئے۔ اصل الفاظ ہیں ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون،
تو قولو کے بعد علا کا صلہ بتا رہا ہے کہ یہاں تضمین ہے، یعنی مفترین علی اللہ. یہ میں نے تعلیف بیان کی ہے کہ یہاں پر کس طرح کا جملہ ہے. اپنی طرف سے حلال و حرام کے فتوے دیے جائیں، یا اپنی خواہشات کی پیروی میں بدعتیں ایجاد کی جائیں، یا اپنی طرف سے شریعت تصنیف کی جائے اور اسے خدا سے منسوب کر دیا جائے، تو یہ سب چیزیں اسی کے تحت ہوں. یعنی ہر بدعت اس کے تحت ہے. اپنی طرف سے جسارت کر کے کوئی بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہی جائے تو وہ سب اسی کے تحت ہے. اور یہ معلوم ہے کہ یہی وہ چیز ہے کہ جو دین میں غارت گر ایمان بن جاتی ہے. تو اس کو بھی بیان کر دیا جائے. اب اس کے بعد دیکھیے، اس پر میں نے ایک تفصیلی نوٹ کی وضاحت کی ہے. زینتوں کے بارے میں اوپر جو حکم بیان ہوا ہے، زینتوں کے بارے میں بات وہیں شروع ہوئی تھی نا. زینتوں کے بارے میں اوپر جو حکم بیان ہوا ہے، اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کی شریعت میں پھر حرام کیا ہے. یہی سوال پیدا ہوا تھا. یعنی زینتیں حلال ہیں، کون جسارت کرتا ہے زینتوں کو حرام قرار دے؟ یہ بتا دیا کہ خور و نوش میں سب طیبات حلال ہیں. تو اب سوال پیدا ہوا پھر حرام کیا ہے. آیا زیر بحث میں قرآن نے اس سوال کا جواب دیا ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیے وضاحت کی گئی ہے. آیا زیر بحث میں قرآن نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ، دیکھیے کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں بار بار کہ بعض لوگوں نے نہایت اطمینان اور معصومیت کے ساتھ کہا اچھا پھر شراب. کھانے پینے کی چیزیں اوپر زیر بحث آ گئی ہیں. قرآن نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اللہ نے صرف 5 چیزیں حرام قرار دی ہیں. ایک فواحش، دوسرے حق تلفی، تیسرے ناحق زیادتی، چوتھے شرک اور 5ویں بدعت. یہ 5 چیزیں ہیں جو دین میں تطہیر اخلاق کے باب میں تمام حرمتوں کی بنیاد ہے. چنانچہ دیکھیے میں نے کیا لکھا ہے. خدا کی شریعت میں یہی 5 چیزیں حرام ہیں. پھر عرض کر دوں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ خدا کی شریعت میں یہی 5 چیزیں حرام ہیں، ان کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے. حلال و حرام کے معاملے میں یہ خدا کا اعلان ہے، لہٰذا کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کے علاوہ کسی چیز کو حرام ٹھہرائے. یعنی اب جو کوئی بھی حرام کے بارے میں یہ لفظ منہ سے نکالے گا اسے اسی دائرے میں آ کر اپنی بات ثابت کرنا پڑے گی. چنانچہ اب اگر کوئی چیز حرام ہوگی تو اسی وقت ہوگی جب ان میں سے کوئی چیز اس میں پائی جائے گی. اب دیکھیے نا، حرمتوں کی فہرست آپ بنائیے. آپ ہو سکتا ہے آپ 100 حرمتوں کی فہرست بنا دیں، لیکن ہر جگہ آپ کو بتانا پڑے گا کیا ان میں سے کوئی چیز اس میں پائی جاتی ہے. روایتیں، آثار، حدیثیں اور پچھلے صحیفوں کے بیانات سب قرآن کے اسی ارشاد کی روشنی میں سمجھے جائیں گے. اس سے ہٹ کر یا اس کے خلاف کوئی چیز بھی قابل قبول نہ ہوگی. یہ ہے اصل میں وہ بیان جس کو موضوع بحث بنایا گیا ہے. میں نے اس کی وضاحت کر دی. اب میں ہر سوال کے لیے حاضر ہوں. آپ سے بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا کہ یہ جو سورہ اعراف کی آیت ہے جس میں یہ اخلاقی حرمتوں کے باب میں اللہ تعالیٰ نے اصولی ہدایت بیان کر دی ہے، اور اس میں سے ایک ایک لفظ کی آپ نے توضیح کی، تشریح کی، آپ نے اس کو بیان کیا. ایک سوال میرے ذہن میں یہاں پر یہ آتا ہے کہ 1 منٹ کے لیے مثال کے طور پہ اگر ہم یہ مان لیں کہ کوئی ایسی چیز دین میں یا دین کی کسی سورس میں مثلا سنت کے ذریعے ہم تک پہنچ گئی ہے اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حرام ہے اور وہ ان میں نہیں آتی، تو ہم سب سوال تو یہ پیدا ہونا چاہیے نا کہ قرآن میں وہ بات یہاں کیوں نہیں بیان ہوئی، بجائے اس بات کے کہ یہ حرمت تو اس کے علاوہ ہے. پہلے تو ہمیں قرآن کے پاس اس کو لے جا کر یہ مسئلہ حل کروانا ہے نا کہ اگر آپ نے کہا کہ صرف 5 ہی کیٹیگریز ہیں اخلاقی برائیوں میں، تو پہلے آپ ہمیں بتائیے کہ یہ 5 میں سے 5 وہاں کیوں نہیں پائی جاتی. آپ تو سنت اور حدیث پر چلے گئے. اب تو خود قرآن مجید میں بھی کوئی چیز اس کے خلاف نہیں ہو سکتی. اچھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اللہ کی کتاب ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ بیان کی ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا. اگر یہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم تضادات دیکھتے اس میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب قرآن مجید میں بھی کسی اور مقام پر کوئی بات بیان ہوگی تو جب ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ حرمت و حلت کی اساس یہ ہے، یہ بنیادیں ہیں جن پر میں نے چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، یہ اساسات ہیں جن پر سارا حلت اور حرمت کا قاعدہ کھڑا ہے، اب ہر چیز اسی سے متعلق ہوگی. یعنی اللہ بھی اس کی کیسے خلاف ورزی کریں گے جب خود اصول بتا دیں؟ یہ خود اللہ تعالیٰ کی بات میں تضاد پیدا ہو جائے گا. یہ ہو نہیں سکتا. یعنی خود قرآن مجید میں بھی
حدیث سنت تو اس کے بہت بہت کی چیز ہے. قرآن مجید میں بھی ہر جگہ پہ اب جو کچھ بھی بیان ہوگا وہ اسی دائرے میں ہوگا، انہی اساسات پر ہوگا، انہی عنوانات کے تحت ہوگا. اسی کو بنیاد بنا کر اس کو سمجھا جائے گا، اسی کے مطابق اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے ہم صاحب، پہلی چیز جو یہاں پر زیر بحث آئی فواحش کے بارے میں جو ہمارا عام تاثر ہے مذہبی ذہن کا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فحاشی کو ممنوع قرار دیا ہے، اور اس پر پھر لوگوں نے بہت اعتراضات کیے ہیں کہ غامدی صاحب نے فواحش کا لفظ تو پڑھ دیا، لیکن یہاں پر فواحش سے کیا مراد ہے؟ بر صغیر کی عرف والی بھی حیائی مراد ہے، عربوں کی مراد ہے، امریکن کلچر کے اندر جو چیزیں مراد ہیں. ہم نے لباس کے اندر بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ جو فحاشی کا ایک زمرہ لے کر آیا جاتا ہے دین کی، اس میں کیا ہے وہ بحث وہاں لوگ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں مجھے آپ بتائیے گا کہ لوگ اس کو جو اٹیچ کر رہے ہوتے ہیں فواحش کو، وہاں کے جو فحاشی معاشرے میں ہے، ان کا کوئی لنک ہے آپس میں؟ میں نے تو وضاحت کر دی. آپ دیکھیے، میں نے وہ نوٹ آپ کو پڑھ کے سنایا ہے. میں نے نیچے حواشی میں بتایا ہے کہ فاحشہ سے کیا مراد ہے، اور قرآن مجید نے بھی اس کو واضح کر دیا ہے. یعنی جس وقت کوئی انسان تلذذ کے لیے، لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے جنسی اعضاء کی نمائش کرتا ہے، جنسی اعضاء کو دوسروں کے سامنے کھولتا ہے، یا کسی بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے جس کے بارے میں انسان ہمیشہ سے جانتا رہا ہے، زنا کا ارتکاب کرتا ہے، جانوروں کے ساتھ کوئی تعلقات قائم کرتا ہے، اسی طرح مرد مردوں سے تعلقات قائم کرتے ہیں، عورتیں عورتوں سے تعلقات قائم کرتی ہیں، جنسی انحراف کے لیے لفظ فاحشہ استعمال ہوتا ہے. یعنی جنس سے متعلق جو جرائم ہے. ٹھیک. لوگ عام طور پر لباس کے بارے میں آداب میں اس کو زیر بحث لے آتے ہیں. لباس کم بھی ہو سکتا ہے، لباس زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لباس شائستہ بھی ہو سکتا ہے، لباس غیر شائستہ بھی ہو سکتا ہے، مہذب بھی ہو سکتا ہے، غیر مہذب بھی ہو سکتا ہے. اس پر ہم بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں پردے کے آداب بیان کرتے ہوئے. وہ لباس کی بحث ہے. وہاں قرآن مجید حفظ فروج سے اس کی ابتدا کرتا ہے کہ کس طریقے سے آدمی کو اپنے لباس کے بارے میں احتیاط برتنی چاہیے. تو لباس کے آداب اور چیز ہیں، ان کو اسی طرح پیش کرنا چاہیے. کسی چیز پر فاحشہ کا اطلاق اس وقت ہوگا جب اس میں جنسی انحراف کی کسی بھی نوعیت کی ترغیب دی جائے گی، یا اس کے ارتکاب پر ابھارا جائے گا، یا اس کا ارتکاب کیا جائے گا. ٹھیک ہے ہم صاحب، یہ بتائیے گا کہ اسی پہلے ہم کیٹیگرائزیشن پہ جو کچھ سوالات ہیں وہ رکھ کے پھر اس کے بعد اطلاق میں جائیں گے. ایک ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا. 30 چیزوں کی فہرست ہے جو کہا گیا ہے کہ ان 5 چیزوں میں کہیں بیان نہیں ہوئی، اور پھر غامدی صاحب ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ بتائیے گا. آپ نے وضاحت کی کہ اسم کو حق تلفی کے معنی میں آپ نے لیا. آگے شرک زیر بحث. سننے والوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہاں پر اگر اخلاقیات کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، اخلاقی تطہیر کے اصول، تو شرک تو خالصتاً ایک دینی معاملہ ہے. انبیاء آتے ہیں بتاتے ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں. یہ یہاں پر اخلاقیات میں شرک کہاں سے آ گیا؟ دیکھیے، خود شرک بھی حق تلفی ہے، پروردگار عالم کی حق تلفی ہے، اس کو الگ کر کے بیان کیا ہے. اسی طرح بدعت کو، یعنی بدعت کیا ہے؟ اللہ پر افطرا، اللہ پر جھوٹ باندھنا، یہ زیادتی ہے. اگر پہلی 3 باتوں پر بات ختم ہو جاتی تو یہ چیزیں اس میں شامل تھیں. یہ اصل میں عطف الخاص علی العام ہے، یعنی عموم میں باتیں بیان کر کے کسی چیز کو واضح کرنے کے لیے اس پر عطف کر دیا جاتا ہے. ٹھیک. چنانچہ دیکھیے وہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں جمعے کے خطبے میں خاص طور پر تعلیم دی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی. اس میں دیکھیے 3 ہی چیزیں بیان کی ہیں منفی طور پر، یعنی حرمتیں وہاں 3 ہی ہیں. جی. ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی. جی. وہی پہلی باتیں تینوں بیان کرتی ہیں، باقی سب اس کے اوپر آ جائیں گی. تو یہاں شرک کو خاص طور پر نمایاں کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ بڑا گناہ ہے، یہ اللہ پروردگار عالم کی حق تلفی ہے. اور اسی طریقے سے بدعت اللہ پروردگار عالم پر جھوٹ باندھنا ہے. تو ان کو نمایاں کیا ہے، ورنہ ان میں سے ایک چیز بغی ہے، دوسری چیز اسم ہے، اور یہ اصل میں اخلاقی برائی ہے. اس میں کوئی شبہ ہی نہیں. اس لیے کہ میرے پروردگار کے حقوق تلف ہو گئے ہیں، اس کے خلاف کوئی اقدام ہو گیا. میں نے جھوٹ بول دیا اس کے نام. یہ جس کو آپ اخلاق کہتے ہیں وہ ہے کیا؟ میرے روابط اور تعلقات میں یا میں کسی کا حق تلف کر رہا ہوتا ہوں، یا میں کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کر رہا ہوتا ہوں. ٹھیک. تو اگر میں اللہ پروردگار عالم کا حق تلف کروں گا تو یہ اخلاقی برائی ہوگی. مجھ سے کسی شخص نے یہ پوچھا تھا ایک مرتبہ کہ غامدی صاحب آپ اخلاق کی بہت بات کرتے ہیں، بہت اچھی لگتی ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن یہ بتائیے، دانشور قسم کی کوئی شخصیت تھی، نام لینا موضوع نہیں، یہ بتائیے کہ یہ عبادات کہاں سے آ گئیں؟ تو میں نے کہا بھائی یہ ماں کے ساتھ جا کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا، اس کی بات سننا، اس کے ساتھ محبت سے ملنا، اس کا ماتھا چومنا، یہ کہاں سے آ گیا؟ ماں کے تعلق سے پیدا ہوا ہے نا یہ سب کچھ. تو میرے رب کے ساتھ سب سے بڑا تعلق ہے میرا، یہ اس کا حق ہے جو میں ادا کرتا ہوں.
اخلاق کی تو ابتدا ہی اللہ کے ساتھ تعلق سے ہوتی ہے. بندہ اگر اللہ کا شکر گزار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اخلاق کا نام ہی نہیں سنا. اخلاق ایفائے حقوق کا نام ہے. اس میں سب سے بڑا حق اس پروردگار کا ہے جس نے مجھے وجود بخشا ہے. ہم سب یہاں پر اصولی بات کہ قرآن مجید نے یہ جو اخلاقی تطہیر کے حوالے سے یہاں پر 5 اصول بیان کر دیے ہیں، قاعدے بیان کر دیے ہیں، جن کے تحت اب کوئی چیز حرام ہوگی اس کی آپ نے بڑی تفصیل سے وضاحت کی. ایک لمبی فہرست ہے میرے سامنے، کوئی 30 کے قریب چیزیں ہیں جو بالعموم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت نے حرام قرار دی ہیں. وہ 30 چیزیں ان آیات کے اندر کہاں پائی جاتی ہیں، ان کا ان سے کیا ریلیشن ہے؟ میں چاہوں گا کہ ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں اور آپ سے جاننے کی کوشش کریں کہ اگر وہ حرمتیں ہیں اور آپ ان کو حرام مانتے ہیں تو پھر یہ بتائیے کہ یہ ان آیات میں کہاں زیر بحث ہیں. لیکن ہمارا وقت یہاں پہ پورا ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کے سامنے فہرست رکھیں گے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.